اب آگے آئیے، آگے بڑھے. مثال دے کے سمجھایا قرآن نے، مثال دی تاکہ اور بالکل کلیئر ہو جائے. مثال سے معلوم ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مثال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی تھیوری میں ہوتی ہے نا وہ پریکٹیکل بن جاتی ہے. جو چیز آپ کے لیے صرف سمجھنے کی حد تک ہوتی ہے وہ مشاہدے میں آ جاتی ہے. مثال یہ کرتی ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دیتی ہے، غیر مرئی کو مرئی. جو ویزیبل نہیں ہے ویزیبل ہو جائے گا. پھر جب ویزیبل ہو جائے گا مثال کی صورت میں تو بالکل سارا سمجھ میں آ جائے گا اور یاد رہ جائے گا. یہ ہوتا ہے مثال کا فائدہ. مثال دیکھیے، ان کی مثال فرمایا اولئک الذین اشتروا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. یہ منظر آپ کی آنکھوں میں گھومنا شروع ہو جائے گا. ایک شخص ہے اندھیرے میں کہیں جا رہا ہے، کہیں بیٹھا رکا، اس کو ضرورت پڑی روشنی کی، اس نے آگ جلائی، روشنی ہو گئی، آگ جلی، روشن ہو گئی. فلما اضاءت ما حوله، تو جب روشن ہو گیا اس کا گرد، آپ آس پاس روشن ہو گیا، چمک گیا، یہ ماحول بن گیا، ذهب الله بنورہم. تو پھر اچانک ہوا چلی، آگ بجھ گئی. اب کیا ہوگا؟ جیسی آگ بجھے گی ایک دم سے اس پہ خوف طاری ہو جائے گا، ایک دم سے بھونچ کر رہ جائے گا وہ، کیونکہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. ایک دم سے ایسے بالکل خوب اندھیرا ہو گئی اور ہمارا چراغ بجھ جائے، روشنی بجھ جائے تو ہم بالکل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جیسے اب لائٹ چلی جاتی ہے اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں ہم. تو فرمایا کہ اس کی آگ بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا، آگ جلی، روشن ہوئی، اچھا لگا، خوش ہوا، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد پھر آگ بجھ گئی اور سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا. اللہ نے فرمایا منافقوں کا حال ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. کیسے؟ کہ جب اسلام آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا، روشنی پھیلی، اور جب انہوں نے انکار کیا، اسلام کی روشنی دیکھ کر جیسے انہوں نے انکار کیا اور منافقت کا راستہ اپنایا اور ڈینائی کیا، تو بس جو اسلام کی روشنی پھیلی تھی ایک دم سے ان کے لیے وہ اندھیرے میں بدل گئی. اب جو نور اللہ کی طرف سے آیا تھا ان کو اس نور میں کچھ نظر نہیں آیا، سب اندھیرا ہو. اور وہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ہدایت کو مان لیا اور حضور کے پیچھے چلے آئے، تو وہ ان کی آنکھیں چمک گئیں، ان کے دل روشن ہو گئے اور انہوں نے اس روشنی کو خوب دیکھا، دیکھتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اس روشنی میں سفر کرتے چلے گئے. اور یہ ظالم، انہوں نے روشنی پائی، سامنے پھیلتی ہوئی نظر آئی، مگر اندر سے آنکھ بند کر لی، انکار کر دیا، سب اندھیرا ہو گیا. بالکل ایسے ہی ابھی قرآن آپ کھول کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے جس سے آپ کا مزہ آتا ہے، آپ کا یقین بڑھتا ہے، آپ کی روحانیت بڑھتی ہے. نماز جب آپ پڑھتے ہیں دل میں یقین کی روشنی، آپ کو لطف آتا ہے. خدا نخواستہ آپ عین اس وقت جب آپ اس روشنی میں ہیں انکار کر دیتے ہیں اچانک، مثال کے طور پر، اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کیا نماز نہیں مانتا میں، بالکل نماز اندھیرا بن جائے گی آپ کے لیے، قرآن اندھیرا ہو جائے گا، سب ختم ہو، یقین ختم، اندر کا لطف مزہ ختم، سب ختم. اب صرف ایک مشق رہ جائے گی. اب دوبارہ اس حالت میں آپ آ نہیں سکتے، اس وقت بھی کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. دوبارہ آنا تو بالکل ناممکن، کیونکہ اندر ختم ہو گیا مزہ، تعلق. یہ ہے وہ روشنی. اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی روشنی بجھا دی ہے. اسی طرح جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی اور پھر ایک دم بجھ گئی، فرمایا کہ اللہ ان کا نور لے گیا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. اصل میں سبب انہوں نے پیدا کیا، اللہ نے اس سبب پر نتیجہ مرتب کیا، اس لیے فرمایا اللہ ان کا نور لے گیا. سبب یہ اس لیے فرمایا وترکہم فی الظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، لا یبصرون، ایسی تاریکیوں میں کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے گا، یہ مکمل اندھیرا. اور اس کے بعد ایسی حالت میں ان کی شخصیت کیا رہ گئی؟ فرمایا سمن، بہرے، بکمن، گونگے، امیون، اندھے. کیوں جناب، کیا معذور ہو گئے؟ فزیکل معذور ہو؟ نہیں، یہ گونگے بہرے اندھے ہونا یہ سب اسپریچول ہے، اندر سے وہی جو روشنی جہاں سے گئی ہے وہیں سے ہوئی. جب روشنی تھی تو حق کی بات کے ساتھ آدمی سنتا تھا، حق کی بات کے ساتھ بولتا تھا، حق اور ہدایت کے ساتھ انسان دیکھتا تھا. اور جب یہ ختم ہو گیا سلسلہ حق کے ساتھ تعلق، تو اب حق کے ساتھ
نہ بول سکنا یہ گونگا ہونا، حق کے ساتھ نہ سن پانا یہ بہرا ہونا، حق کے ساتھ نہ دیکھ پانا یہ اندھا ہونا۔ اس طرح کے اندھے بہرے گونگے اپنے اپنے لیول پر ہمارے اندر بھی ہیں۔ یہ تو سب سے ہائیسٹ لیول ہے۔ نیچے آئے تو ہم بھی جب حق کی بات نہ سنیں نہ کریں تو ہم بھی ایک گناہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ یہ ہے اصل انسان کی اصل چیز، اصل شخصیت یہاں ہے۔ اوپر سے کسی کا اندھا ہونا برا نہیں ہے بھائی، کوئی بہرا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی معذور ہے یہ کوئی بات۔ اصل برائی تو یہ ہے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہرا اندھا گونگا، اس کے یہاں جو بہرا اندھا گونگا، جس کے لیے فرمایا جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا اٹھے گا قیامت کے دن۔ جو یہاں اندھا ہے یعنی یہ والا اندھا، دل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا تو وہ صبر کرے تو وہ تو جنت میں جائے گا، اس کی آنکھیں تو 4 آنکھیں ہوں گی اس کی، وہ جو آنکھوں کا اندھا ہے۔ اور یہ دل کا اندھا فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ جانے کتنے لوگ کس کس طرح کہاں کہاں اندر کے معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معذوری سے بچائے، اس معذوری سے بچائے، حق کی سمجھ و پہچان عطا فرمائے۔ یا پھر دوسری مثال، اب ایک اور مثال دی ہے، یہ تو ایک مثال ہو گئی نا، دوسری مثال۔ اصل میں منافق 2 طرح کے ہیں، دونوں کے لیے 2 مثالیں دی ہیں۔ اب یہ جو پہلی مثال آپ نے سنی ہے یہ اس قسم کی کیفیت ہے کہ جو بالکل ہی جنہوں نے ایک دم سے ڈینائی کر دیا اور انکار کر دیا اور طے کر لیا پہلے ہی دن کہ ہم مخالفت کریں گے، تو یہ تو ان کی مثال ہو گئی، آگ بجھ گئی۔